وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ ہود کی 12 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ ہم اس کے تعارف میں پڑھ آئے کہ سورہ ہود مکی صورت ہے اور اس کی آیات مبارکہ تقریباً 123 اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ مکی صورتوں کے بڑے بڑے موضوعات کو اللہ نے اس میں ریپیٹ فرمایا ہے۔ اس سے پچھلی سورت سورہ یونس گزری، اس کے بھی یہی موضوعات تھے تقریباً، اور اس کے بعد سورہ یونس ہوگی، اس کے بھی یہی موضوعات ہیں، لیکن انداز گفتگو الگ ہے۔ ان ساری آیات کا مخاطب مکے کا ایک مشرک اور ایک کافر مائنڈ سیٹ ہے جس کو اللہ مد نظر رکھ کر گفتگو فرما رہے ہیں۔ مکی صورتوں کا بڑا موضوع ہے حضور کی رسالت کا۔ جب انکار کیا اہل مکہ نے تو اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت اور نبوت پہ بڑے مستحکم اور واضح دلائل ارشاد فرمائے۔ آج کی آیت مبارکہ کا آغاز بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ آپ ایسا قرآن لے آئیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا قرآن لے آئیں جس میں ہمارے بتوں کی مذمت نہ کی گئی ہو، ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہا گیا ہو، ہمارے بتوں کی بے چارگی کو ظاہر نہ کیا گیا ہو، تو پھر تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ ترجمہ آسان ہو جائے۔ پہلا ان کا موقف یہ تھا کہ ہم آپ کی کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی کتاب لے آئیں قرآن مجید کہ جس میں ہمارے بتوں کی بے چارگی کو ظاہر نہ کیا گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں آپ پہ ایمان لانے کا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اوپر اترنے والی کتاب سچی ہے۔ اس کے لیے 2 شرائط ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خزانہ ہے کوئی نہیں بہت بڑا، جیسے انہوں نے ماضی کے قصے پڑھ رکھے تھے کہ بہت بڑے بڑے ہارون اور قارون اور شداد کے قصے تھے کہ ان کے پاس تو بہت بڑی رقوم اور خزانے ہوتے تھے اور آپ کے پاس ایسا کوئی خزانہ نہیں ہے، تو ہم اپنے مذہب کو بھی چھوڑیں، آپ کی طرف سے بھی کوئی مالی فائدہ نہ ملے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے ہمارے مذہب کو چھوڑ کر آپ کی طرف آنے کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ ہماری طرح ہیں، چلتے پھرتے ہیں، آپ کو تو بہت کوئی ہیوج سی پرسنالٹی میں کوئی فرشتہ ٹائپ چیز ہونا چاہیے تھا، پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ آپ ایسا قرآن لے آئیں جس میں ہمارے بتوں کی مذمت نہ ہو، یا پھر آپ کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ کو بینک بیلنس ہو کہ منہ مانگی مرادیں ہمیں مل جائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یا پھر کوئی فرشتہ صفت اور اتنا بڑا جسامت والا کوئی آپ کا انداز ہو، تو پھر تو ہم متاثر ہو کر ایمان لائیں، ورنہ ہمیں ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ نے ان تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب دیا ہے۔ محبوب ان کو بتا دیں کہ میں نہ تو قرآن اور لا سکتا ہوں، نہ میں کوئی خزانے اپنے ساتھ لا سکتا ہوں کہ تمہیں موسموں کے حال اور تمہیں مستقبل کی پیشین گوئیاں بتاتا رہوں کہ بارش کب آئے گی، فصلیں کب بہتر ہوں گی، نہ ہی میں کوئی بہت بڑا فرشتہ ہوں جو تمہارے سامنے آیا ہوں۔ صرف ایک جملہ محبوب ان کو بتا دیں، آپ تو صرف نذیر بن کر آئے ہیں، آپ ان کو ڈرانے والے بن کر آئے ہیں کہ قیامت کے احوال سے ان کو ڈرائیں۔ اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ پوری آیت مبارکہ کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا، اب آپ ترجمے کی طرف غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ فَلَعَلَّكَ، فا کا معنی پاس، لعلہ کا معنی ہے شاید، پاسیبلٹی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ، کا کا معنی تیرا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ، پس کیا یہ پاسیبل ہے محبوب کہ تارکم بعد ما یوحا الیک، تارکن کہ آپ بن جائیں، تارکن ترک کرنے والے، چھوڑنے والے، بعد ما یوحا، بعد اس کا کچھ حصہ، ما یوحا جو وحی کیا گیا ہے، الیکا
آپ کی طرف۔ محبوب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس کتاب کا کوئی حصہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ وَدَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ، جب اپنی کوئی چیز گم ہو جائے تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بندہ پریشانی میں ہوتا ہے، گھٹن میں ہوتا ہے۔ محبوب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس قرآن کا کچھ حصہ جو وحی کیا گیا ہے، اور پھر وَدَائِكُمْ، اور تنگ ہو جائے بِهِ، اس کے چھوڑنے کے ساتھ، صدرک، آپ کا سینہ؟ محبوب پھر آپ کا سینہ تنگ ہو جائے، کیا یہ پاسبل ہے؟ پھر ان کا اگلا اعتراض یہ ہوگا ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، ان کا معنی کہ یقولوا، وہ کافر کہیں گے، ان کا اگلا اعتراض پھر یہ ہوگا لولا انزل، لولا کیوں نہ، انزل نازل کیا گیا، علیہ ان پر یعنی محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم، کنز خزانہ، او جاء معہ ملک، او جاء یا کیوں نہ آیا، معہ آپ کے ساتھ، ملکن کوئی فرشتہ۔ تو تینوں اعتراضات کو اکٹھا کر دیا۔ محبوب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو وحی کیا گیا ہے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جس میں ان کے بتوں کی مذمت ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اور عبادت کرتے ہو، یہ تو بڑے بیچارے ہیں، یہ تو بڑے لاچار ہیں، یہ تو خود نہیں سن سکتے، تمہاری سن کے اس پہ عمل درآمد کیسے کریں گے؟ اور پھر خزانہ نازل ہو یا پھر کو فرشتہ آئے۔ چھوٹا سا جواب ہے اتنے بڑے اعتراض کا، انما انت نذیر، انما بے شک، انت آپ، نذیر ڈرانے والے۔ محبوب آپ تو ڈرانے والے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ میں تو تمہیں تمہارے ان برے اعمال کے برے نتیجے کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، اور واللہ علی کل شیء وکیل، یہ بھی بڑا ایمان افروز جملہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے محبوب کو خزانے دے دوں؟ ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے محبوب کی جو صنف ہے یا جو کیفیت ہے وہ اور تبدیل کر کے تمہارے سامنے رکھ دیتا؟ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تو اس پہ نگہبان بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری مان کر تو حق تم تک نہیں پہنچانا، بلکہ اللہ کی جو منشا اور مرضی ہے اس کے مطابق تم تک دین اسلام کو پہنچانا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ مکی صورتوں کا ایک اور موضوع ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اہل مکہ کا موقف تھا، تو اللہ نے ان کے چیلنج کو بیان کر کے ان کے چیلنج پہ انہیں پورا اترنے کا چیلنج کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم کہتے ہو کہ قرآن میرے محبوب نے خود گھڑ لیا ہے، تو تم بھی تو بہت بڑے سخن گو ہو، تم بڑی بڑی گفتگویں کرتے ہو، تمہاری شعر و شاعری جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، تو تم بھی تو کوئی اس جیسی آیت بنا کے لے آؤ۔ اگر میرے محبوب نے بھی قرآن خود بنا لیا ہے تو اس اعتراض پہ اور اس چیلنج پہ وہ پورا نہیں اتر سکے۔ ام یقولون، ام کا معنی کیا؟ یقولون کہتے ہیں، افطرا ہو، افطرا گھڑ لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ اس کو گھڑ لیا ہے خود۔ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب اگر انہوں نے گھڑ لیا ہے، آپ نے ان کا جو اعتراض ہے، تو پھر آپ انہیں کہہ دیں، آپ انہیں فرما دیں کہ تم اتنے بڑے جامع معنی قادر الکلام شاعر ہو، تمہاری شاعری پہ تمہیں بڑا ناز ہے، تم اپنی گفتگو میں بڑی مثالیں اپنی دیتے ہو، تو تم بھی اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ۔ پچھلی صورت میں بھی یہی چیلنج تھا، اس صورت میں بھی یہ چیلنج ہے، فرق صرف یہ ہے پچھلی صورت میں چیلنج تھا تم ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، یہاں اللہ فرما رہا ہے تم اگر کر سکتے ہو تو تم بھی اس جیسی کو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ تم جو کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، حضور نے خود بنایا ہے، تو تم بھی اس طرح کا کوئی کلام بنا کے لے آؤ۔ ام یقولون، کیا کافر کہتے ہیں کہ افطرا ہو، انہوں نے خود قرآن گھڑ لیا ہے؟ تو محبوب کل فرما دیجئے فاتو لے آؤ بعشر صور، عشر 10، صورن سورت کی جمع ہے صور، محبوب ان کو فرمائیں کہ لے آؤ تم بعشر صورن 10 صورتیں، مثل ہی اس قرآن کی مثل، اتنا ہی اثر ان آیات کے اندر بھی ہو جتنا اثر ان کے اندر ہے۔ ان آیات کی اثر افرینی کا عالم تو یہ ہے کہ عمر فاروق جیسا بندہ چند آیات سنتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہیں کہ تم اگر سچے ہو تو تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں تمہاری طرف سے۔ افطرا سے یہ اس میں مفعول بن گیا مفترا، اور اس میں فائل بننا تھا مفتری، تو مفتریات اس جیسی گھڑی ہوئی تم 10 صورتیں لے آؤ۔ صرف یہ تمہیں چیلنج نہیں ہے، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَدْعُوا
اور بلا لو من استطاعتم، من کا معنی جو، استطاعتم اس کی طاقت رکھتا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. یہ تمہیں چیلنج نہیں ہے، تمہارے ہمسایہ پڑوسی ممالک میں اگر کوئی اور بہت بڑا شاعر رہتا ہے یا بہت بڑا ایک افسانہ نگار رہتا ہے، اس کو بھی ساتھ بلا لو اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن پہ تمہارا اعتراض ختم ہو جائے گا، تو تم اپنا قرآن لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، فا کا معنی پس، إِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا اگر وہ قبول نہ کر سکیں، لَكُمْ تمہاری دعوت کو، محبوب اگر آپ کی دعوت کو وہ قبول نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا تو پھر محبوب آپ بھی جان لیں، قرآن کا ہر مخاطب بھی جان لے، انما انزل بعلم اللہ، پھر یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ انما بے شک محض انزل یہ نازل کی گئی ہے بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کا کلام ہے جو اتارا گیا ہے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور کلام بھی اللہ کا ہے. اور یہ بھی جان لو کہ ان لا الہ، جس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو اللہ الہ، اللہ الہ الا ہو، اور یہ اس ذات کی کتاب ہے لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، یعنی کوئی پاسبلٹی 1% بھی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اب یہ تھوڑی سی دھمکی ہے، یہ لہجہ سمجھیں، یہ لہجہ کیسا ہے. بندہ کسی بندے کے اعتراضات کے جواب دیتا رہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس طرف نہ آئے تو پھر بندہ پنجابی یا اردو میں کہتا ہے ٹھہر میں تمہیں پوچھتا ہوں، تم انسان بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو. یہی ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اتنی باتیں تمہیں کہہ دی گئی ہیں، کیا مسلمان ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. یہ ایک تعجب اور انٹیروگیٹو سینس میں دھمکی آمیز لہجے میں اللہ فرما رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اب بھی اسلام نہیں لاؤ گے، اسلام لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو. پھر قرآن کا ایک اسلوب ہے موازناتی اسلوب، قرآن موازنہ کرتا ہے ان کی گفتگو کا بھی اور احکام الہی کا بھی. یہ جو 2-3 آیات ہیں ان کا آپس میں بڑا لنک ہے، تقریباً 4-5 آیات مبارکہ میں موازنہ کیا گیا ہے. موازنہ کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے محبوب آپ پہ، ان کے مد نظر صرف دنیا ہے کہ اپنا مذہب چھوڑا تو ان کی طرف کہاں جائیں گے، کیونکہ وہاں تو سود بھی کھا لیتے ہیں. لیکن یہاں کیا کریں گے، قرآن نے کیا کہا کہ سود حرام ہے. وہاں اپنی کوئی خواہشات نفسانی پوری کرنی ہو تو زنا ان کے نزدیک عام ہے، اپنی کوئی پریشانیاں بھلانی ہو تو شراب بھی پی لیتے ہیں. یہ ساری باتیں اگر یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو پھر تو حرام ہو جائیں گی. لہٰذا ان کا مطمع نظر صرف دنیاوی اپروچ تھا کہ ہم دنیا میں کیا کیا حاصل کریں گے اور کہاں جائیں گے. تو جو مسلمان تھے ان کا معاملہ کچھ اور تھا. تو اللہ نے 3-4 آیات میں موازنہ رکھ دیا کہ جو دنیا کا طلبگار ہے وہ کیسا آدمی ہے، جو آخرت کا طلبگار ہے وہ کیسا آدمی ہے. ذرا ان آیات پہ غور فرمائیے گا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. یہ پہلا موقف ہے، دوسرا موقف بعد میں آتا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا، اے اہل مکہ تم دنیا کے طلبگار ہو اور تمہارا ہر فیصلہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے ہوتا ہے. لیکن دنیاوی فائدے والا بندہ ہوتا کیسا ہے؟ من کانا، من جو کانا ہو، یرید ہو ارادہ رکھنے والا، طلب رکھنے والا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت کی، صرف تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا. نوفی اوفے نہیں ہے، نوفی یوفے بھی نہیں ہے، توفے بھی نہیں ہے. نوفی ہم پورا بدلہ دیں گے اعمالہم ان کے اعمال کا. اللہ فرما رہے تم دنیا کی طلب کے لیے بھی آ جاؤ تو تمہیں دنیا پوری مل جائے گی، یہ بھی تمہیں غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ جتنی محنت کرو گے اتنا تمہیں دے دیا جائے گا. وَهُمْ فِيهَا اور وہ نہیں ہوں گے اس میں، لا يُبْخَسُونَ ایسی کیفیت میں کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہوں. تو تم دنیا کے طلبگار بن کر بھی آؤ گے تو تمہیں دنیا بھی مل جائے گی، لیکن پھر اگر دنیا تمہیں مل جائے گی تو پھر آخرت میں تمہارا ایسا کوئی نہیں ہوگا. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، الا النار
سوائے دوزخ کی آگ کے، اس کے علاوہ پھر آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیسا پورے قرآن میں جہاں بھی آ جائے اس کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں ہے۔ لیسا اس کا معنی ہے نہیں، اس کی اپنی پوری گردان ہے، لیسا لیسا لیسو، تو لیسا کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ کوئی 250 سے زیادہ دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ لیسا نہیں ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیسا لہم، جن کے لیے نہیں ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں، مگر الا النار، سوائے دوزخ کی آگ کی اور کچھ بھی نہیں ہے، وحبط ما صنعوا فیہا، وحبط، واو کا معنی اور، حبط، ختم ہو جائیں گے، اکارت چلے جائیں گے، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیے، فیہا، اس دنیا میں، وباطل، اور مٹ جانے والا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے چھوٹا سا اپنا ذہن کلیئر کر لیں، ایک غیر مسلم اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو کیا اس پہ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مسلمان نیکی کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ کافر اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کوئی میوچل ہیلپ کا تصور ہے، کوئی لوگوں کی ہیلپ کر دی، رفاع عامہ کا کام کر دیا، تو دنیا میں اس کو ریوارڈ مل جائے گا۔ وہ ریوارڈ کیسا ہوگا؟ آج بھی اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں، یہ جو باغ جناح سے آگے جائیں، وہاں ہاسپٹل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ گنگا رام، تو ان کے نام پہ ہے، ایک غیر مسلم کے نام پہ، لوگوں، یہ ایک رفائی پروجیکٹ ہے، ان کے نام پہ اور بھی پروجیکٹ ہیں، تو یہ دنیا میں ریوارڈ مل رہا ہے، اور وہ ریوارڈ کیا ہے کہ ہم سارے اس کا نام لے کر یاد کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کا تصور صرف کن کے لیے؟ تصوری مسلمانوں کے لیے، کنسیپٹی مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے آخرت میں حصہ صرف مسلمان کا ہے۔ اب اگر کوئی اور بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کا نام روشن ہو جائے گا، بس اس کو یہ ریوارڈ مل گیا۔ لیکن مومن کا نام روشن ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اپنی رضا عطا فرما دے گا۔ یہ وہ بات ہے، اس کو پھر ذرا دیکھ لیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیسا لہم، نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، سوائے دوزخ کی آگ کے، وحبط، اور اکارت چلے گئے، ختم ہو گئے، ما صنعوا فیہا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا۔ اسی سے نکلا ہے نا صانع، اللہ صانع ہے، اللہ دنیا بنانے والا ہے، کرنے والا ہے، وباطل، اور مٹ جانے والا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کافر کا کوئی عمل اس کو بہتر ریوارڈ آخرت میں نہیں ملتا، صرف اس کو دنیا میں ملتا ہے۔ یہ ہے جی پہلا بندہ، اے اہل مکہ، تم دنیا کے طلبگار ہو، تو دنیا کا طلبگار تو ایسا ہوتا ہے۔ اب دوسرا بندہ جو اللہ کے نبی کی پکار پہ لبیک کہہ رہا ہے، اور صدیق و عمر اور عثمان و علی بن کر حضور کے اس کاروان میں شامل ہو رہا ہے، اب اس کی بات ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اب یہ دوسرا بندہ ہے جو سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، کیا ان کے خاندان والوں نے انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے تھے؟ بلکہ ان کے اوپر مظالم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال حبشی کا آپ کردار دیکھیں، ان کا آقا جن کے وہ غلام تھے، تپتی ریت پہ لٹا دیتا اور پھر اوپر بہت بڑا پتھر بھی رکھ دیتا سینے پہ، تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر داغ پڑ گئے۔ اسی طرح سارے صحابہ کی داستانیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہے تم دنیا کے طلبگار ہو، ان کو بھی تو دیکھو، برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، اب دوسرا بندہ کون ہے؟ افمن کانا، آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، من کا معنی جو، کانا ہو، علی بینۃ من ربہ، علی بینۃ، حق پر، سچ پر، اس کتاب پر ایمان لانے والا ہو، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے جو آئی ہے روشن دلیل، اس کے اوپر جو ایمان لانے والا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے ساتھ آیا ہو، شاہد منہ، ایک سچا گواہ بھی۔ تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، تو تلاوت کا ہر لفظ بھی دوسرے لفظ کے پیچھے ملا ہوا آتا ہے، اس لیے یہاں یہ اپنے لٹرل میننگ میں ہے، یہ تلاوت کے معنوں میں نہیں ہے۔ وَيَتْلُوهُ، تو کیا وہ بندہ انکار کر سکتا ہے قرآن مجید کا کہ جو روشن دلیل دیکھ رہا ہو اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو؟ وہ سچا گواہ کیا ہے؟
قرآن مجید اس کے دو تین معنی ہیں جو علماء کرام نے نقل کی ہیں۔ بینہ سے کیا مراد ہے؟ علی بینۃ من ربہ، اور وشاہد منہ، اس کے بارے میں دو تین تفسیریں ہیں، یا ضیاء القرآن پڑھی ہے، اس کی جلد آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ بینہ سے مراد عقلی دلیل ہے، قرآن مجید ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی، اللہ نے حکمت اور وزڈم ان کو عطا کر دیا، اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، لے کے کون آیا اس کتاب کو؟ جبریل امین۔ تو بعض نے کہا شاہد ان سے مراد جبریل امین ہے، اور بعض کا موقف یہ ہے، ایک روایت ذکر کی ہے انہوں نے، بعض نے کہا کہ شاہد سے مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لے ابھی انت شاہد، کیا شاہد آپ ہیں جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کیونکہ آپ ہر دفعہ قرآن پہ بات کرتے ہیں اور اللہ نے آپ کو رسوخ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے میرے والد محترم کیا شاہد آپ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وَدَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، میں یہ چاہتا تھا کہ میں ہی شاہد ہوں، لیکن میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ سنا ہے کہ اس سے مراد جناب رسول اللہ کی اپنی ذات مبارکہ ہے۔ تو وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، جس کے پاس روشن دلیل آ گئی ہو قرآن مجید، اور پھر اس کو تلاوت کرنے والا گواہ بن کر ایک سچا آدمی یعنی رسول اللہ کی ذات وہ بھی آ گئی ہو۔ وَمِن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور پھر اس کتاب کے اوپر سچائی کی مور لگانے والی کون ہو؟ من قبل ہی، اس کتاب سے پہلے آ چکی ہو کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، جو اماماً و رحمہ، اماماً امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو پیش رو ہو، پہلے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حضرت موسیٰ پر کتاب اتری ہے وہ آج بھی امام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایڈٹ ہو چکی ان کے ماننے والوں کی طرف سے، انہوں نے اس کے اندر موڈیفیکیشن کر دی، لہٰذا آج وہ امام نہیں ہے، لیکن جب وہ تھی اس وقت وہ اپنے اوریجنل احکامات کے اوپر تھی، اور اس کے اوپر ایمان لانا آج بھی ضروری ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی کتاب آئی تھی وہ سچی کتاب تھی، لیکن آج وہ سچی نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو سچی تھی، لیکن جو ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر تعلیمات میں موڈیفیکیشن کی ہے، اس وجہ سے ان کتابوں پر ایمان لانا اب ضروری نہیں رہا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ من قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی آ چکی ہو، امام پہلے، یعنی اس امام کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن سے وہ آگے ہے، وہ امام ہے اور قرآن مقتدی ہے۔ اس امام کا لغوی معنی ہے کہ وہ کتاب پہلے آ چکی ہو، ورحمہ، اور باعث رحمت بھی ہو، کیونکہ کتاب کس کی تھی؟ وہ اللہ کی، تو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا تھا، تو وہ رحمت تھی۔ پتہ چلا اللہ اگر کوئی اچھی بات فرما دے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ نے قرآن میں جو کچھ کہا ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اے اہل مکہ تم دنیا کے طلبگار ہو تو تم تو دنیا کے طلبگار ہی رہو، لیکن یہ جن کی باتیں ہوئی ہیں، جن کے پاس دلیل آ گئی، رسول اللہ نے اس قرآن کو پڑھ کر سنا دیا، سابقہ آسمانی کتابوں نے جس کی حقانیت کو بتا دیا، اولئک یؤمنون بہ، یہ حضور کے غلامان یہ تو صرف اس کے اوپر ہی ایمان لائیں گے۔ تم کہتے ہو کہ چلیں کتاب کا کچھ حصہ ختم ہو جائے، ہمارے بتوں کی جس میں مذمت ہے وہ آگے پیچھے آیات ہو جائیں، نہیں، میرے نیک بندے وہ ہیں اولئک یؤمنون بہ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ جو اسی کتاب پر ایز اٹ از ایمان لائیں گے جیسے اللہ نے اس کو نازل فرما دیا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، محبوب آپ نذیر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، ان کو پھر ڈرا دیں، ان کو بتا دیں اگر تم قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ، واو کا معنی اور من کا معنی، جو یکفر انکار کرے، بہی اس کتاب کا، قرآن مجید کا، من الاحزاب مختلف گروہوں میں سے، وہ کوئی بھی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، اہل کتاب ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، من الاحزاب مختلف گروہوں میں جو اس کتاب کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، فالنار تو دوزخ کی آگ، موعدہ اس کا ٹھکانہ ہوگی، اس کا وعدہ اس سے کیا گیا تھا، یہ دوزخ کی آگ ہی اس کا موعد ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، اور اے سننے والے تو شک میں مبتلا نہ ہو۔ بھئی ہو سکتا تھا مکے کے لوگ بار بار جب انکار کر رہے تھے تو ایک سادہ بندہ یہ کہتا ہے یار یہ سارے ہی انکار کرتے ہیں تو پتہ نہیں ٹھیک ہی کہتے ہو، جیسے آج کل حالات بن چکے ہیں ہمارے سیاسی، کوئی پتہ نہیں چلتا سچا کون ہے،
کوئی پتہ نہیں چلتا جھوٹا کون ہے، بس بندہ یہی کہتا ہے جی ایسے ہی ہوگا جیسے کام چل رہا ہے۔ پتہ نہیں اداروں کا معاملہ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کا معاملہ دیکھیں تو ہر بندہ تذبذب میں مبتلا ہے، بھئی کون ٹھیک ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کون سی پارٹی جیتے گی، کیا ہوگا، ادارے کیا کر رہے ہیں، جیسے تذبذب والی صورتحال ہے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی بندہ کہے یار ٹھیک ہے جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو پتہ نہیں جس کو دل آیا ڈال دیں گے، تو شک میں مبتلا نہ ہو، بلکہ مقاصد اور اس کا پورا ایجنڈا، ملک کی ترقی، انتظامی ڈھانچہ، اللہ رسول کی بات، نظام مصطفیٰ، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے جو ان کے قریب تر ہو آپ یہ حق اس کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ یہی کیفیت اللہ بھی فرما رہا ہے کہ بار بار جو اہل مکہ کہتے ہیں قرآن ٹھیک نہیں ہے، بار بار اہل مکہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور سچے نبی نہیں ہیں، بار بار کہتے ہیں جی مرنے کے بعد کب اٹھا جائے گا، تو ایک بولا بھالا آدمی سوچ سکتا تھا کہ یار پتہ نہیں یہ ٹھیک ہی کہتے ہوں، اس لیے اللہ فرما رہے فلا تکو فی مریت منہ، فا کا معنی پس لا تکو، یہ لا تکو تھا اصل میں لا تکن، تو نون گرامیٹیکلی گر گیا، فلا تکو پس تو نہ ہو جانا اے سننے والے، فی مریت من ہو، فی کا معنی میں، مریا کا معنی شک، من ہو اس میں، اے سننے والے تو شک میں نہ پڑ جانا کہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، بار بار کہہ رہے ہیں، ہر ایک کی زبان کہہ رہی ہے انہ الحق من ربک، انہ بے شک یہ قرآن مجید الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، واو کا معنی اور، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ لا یؤمنون۔ اب پتہ یہ چلا کہ اگر کہیں یہاں پر ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، اگر کہیں اکثریت ہو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اکثر لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے نہیں ہوتے، تو ڈیموکریسی اور جمہوریت تو اکثریت کا سیاسی نظام ہے کہ اکثر لوگ جہاں پر اپنی رائے دے دیں وہ کیا کہلاتی ہے، وہ جمہوری نظام کہلاتا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے اکثر لوگ تو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، اکثریت معیار نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ کوانٹٹی معیار نہیں ہے بلکہ کوالٹی معیار ہے۔ کوالٹی کیا ہے؟ اللہ رسول کی حکمت ہے اور ان کی غلامی ہے اور ان کا سچا پن ہے۔ تو اے سننے والے تو شک میں نہ پڑ جانا، یہ اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہماری 17 آیات مبارکہ ہوئی ہیں، 24 تک یہی باتیں مزید آگے چلیں گی، پھر ایک طویل قصہ شروع ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کے طوفان کی بات ہوگی، ان کے بچوں کی بات ہوگی، ان کی کشتی کی بات ہوگی، کشتی میں انہوں نے جو کچھ بٹھایا اس کی بات ہوگی، پھر وہ کہاں جا کر ٹھہری کشتی، یہ پورے رکوع کے رکوع آنے والے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے اوپر ہیں۔ اللہ ہمیں قرآنی مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔